بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ جمعہ کی مبارک نشست میں اللہ کے کلام کو سمجھنا اور اس کلام کو ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کے ساتھ یہ موقع دیا ہے، اور سورہ نور کے خوبصورت قطعات، سورہ نور کی آیات پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ آیت نمبر آج اگلی آیات پڑھی جائیں گی انشاءاللہ۔ سماعت کیجئے قرآن پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ 5 آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور یہ 5 آیات ایک ہی موضوع پہ نازل ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے عرض کروں اور ہم قرآن کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں، اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے بلند رہا ہے، ہمیشہ بلند رہے گا، اور اللہ کے دین کو کبھی بھی کوئی بھی گرا نہیں سکے گا۔ یہ ہمیشہ بلندیوں پہ رہنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ نے مختلف اوقات میں ایسے ایسے خوبصورت اس دین کو لوگ دیے، ایسے ایسے اعلیٰ ہیرے عطا کیے گئے جو اس دین کی چمک میں اور اضافہ کرتے چلے گئے۔ تو اسلام کی فطرت میں اللہ نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ تو اسلام کے لیے
اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے یہ خوبصورت آیات جو ابھی میں نے پڑھی ہیں، اور ان کے اندر جو اللہ نے مومنین سے جو وعدے فرمائے ہیں اور واضح کیا گیا ہے کہ ہمارا دین ہمیشہ کے لیے بلند ہے، بلند رہے گا، اس کے لیے ہم اپنی مدد کے فرشتے بھی اتارتے رہیں گے، اور کبھی بھی تم نہیں دیکھو گے کہ پوری دنیا میں کبھی ایسا وقت بھی آئے کہ ہمیشہ یا زیادہ وقت کے لیے دین کو کسی جگہ بھی تنزلی کا رنگ تمہیں نظر آئے۔ کسی جگہ تو ہوگا کہ کچھ وقت کے لیے اسلام دبے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ وہ کچھ سالوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر اسلام کو دوبارہ عروج حاصل ہوگا، اور دوبارہ سے پھر وہ رونقیں بحال کی جائیں گی، اور یوں ہی قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر پوری دنیا میں کوئی بھی کافر زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، کوئی بھی کفر والا زندہ نہیں رہے گا، صرف اسلام ہی رہ جائے گا۔ تو یہ مختلف وہ خوبصورت قطعات ہیں جو پوری انسانی تاریخ کے اندر نظر آتے ہیں، کہ جگہ جگہ کبھی کبھی اسلام کی ایسی حالت نظر آئی ہے کہ اسلام بظاہر دبا ہوا ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ تو اسی ضمن میں اور اسی بیک گراؤنڈ میں یہ آیات نازل کی گئیں، تاکہ اس کو جب بھی کوئی پڑھے، جب بھی کوئی اس کو سمجھے تو اسے مایوسی نہ ہو، اور اسلام اور اس کے ماننے والے کبھی بھی اس حالت میں نہ جائیں کہ وہ اتنے مایوس ہو جائیں کہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے تو کچھ بھی مدد آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان آیات میں ان مایوسی کے ان الفاظ کو ختم کر دیا ہے جو انسان سوچا کرتا ہے اپنے دین کے حوالے سے۔ اسلام کو جو خوبصورت تابناکیاں ملی ہیں، جو اسلام کو بلندیاں ملی ہیں، جو اسلام کو اللہ نے چمک دی ہے، وہ کبھی ماند پڑنے والی نہیں ہے۔ یہ وقتی چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں، اور بعض اوقات تھوڑا سا وقت زیادہ بھی لے جاتی ہیں، لیکن ان دا اینڈ اور آخر میں اسلام ہی غلبہ پانے والا ہے۔ تو آئیے یہ آیات جو پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور میں اگر یوں کہہ دوں کہ جس کے ذہن میں، جس کی سوچ میں کسی بھی جگہ یہ چیز ہے کہ شاید حالات نہیں بدلتے اور حالات ایک جیسے رہ جاتے ہیں، اور ہم نے تو دیکھا ہے شروع سے حالات یہی ہیں، کبھی نہیں بدلے، تو وہ ان آیات کو پڑھ کے اس مایوسی کے سمندر سے نکلے اور اللہ کی امید کا دامن تھام لے۔ جو اللہ نے امید دلائی ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے وعدے کیے گئے ہیں، وہ سچے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے نہیں توڑتا، جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ آئیے آیت نمبر 52 سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور بچتا رہتا ہے اس کی نافرمانی سے، تو یہی لوگ بلندیوں والے ہیں۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ 4 شرطیں لگائیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ یہ 4 علامتیں تم پوری کر دو، ہماری طرف سے پہلا وعدہ ہے کہ تمہیں ہم بلند کر دیں گے، تم بلندیوں پہ جاؤ گے، تمہیں بڑا کیا جائے گا، تمہیں اعلیٰ بنا دیا جائے گا۔ ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک میں بھی تمہاری کمی آئی تو قصور تمہارا ہوگا۔ ہم نے تمہارے لیے وعدہ کر لیا کہ ہم تمہیں بلند کر دیں گے۔ بلند کس میں کریں گے؟ ظاہر ہے بلند سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کسی بہت اونچے مکان کے آخری کونے پہ بٹھا دیا جائے گا، یہ مراد نہیں ہے۔ نہ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ کو مینار پاکستان کے اوپر چڑھا دیا جائے گا، بلند کر دیا جائے گا، اس سے یہ مراد بھی نہیں۔ نہ کوئی یہ مراد لے کہ آپ کو برج خلیفہ کی آخری منزل پہ پہنچا کے تو وہاں پہ چائے پلائی جائے گی، تو یہ مراد اس سے بولو نہیں ہے۔ اس سے مراد تمہارا دین بلند ہو جائے گا،
تمہاری عزت بلند ہو جائے گی، تمہاری شہرت بلند ہو جائے گی، تمہاری صحت بلند ہو جائے گی، دولت بلند ہو جائے گی، تمہیں اللہ ہر لحاظ سے جہاں جہاں تم چھوٹے ہو تمہیں وہاں وہاں بلند کر دے گا، بڑا بنا دے۔ تو جہاں جہاں بھی ڈنڈی مارو گے وہیں سے تمہارا نقصان ہے، اور وہیں سے تمہارے لیے تکلیف شروع ہوگی، اور تم وہیں سے چھوٹے کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ چار چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ مسجد نبوی میں کھڑے تھے تو روم کے کسانوں میں سے ایک کسان وہاں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ تو آپ نے کہا تم نے اپنا مذہب کیوں چھوڑا؟ ایسا کیا ہوا کہ تم نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کو اختیار کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تورات، انجیل اور زبور میں سے اور دیگر انبیاء کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے، اور میں نے ایک مسلمان قیدی کو ایک ایسی آیت پڑھتے ہوئے سنا جس میں ان چاروں کتابوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ایک ایسی آیت میں نے اس کے منہ سے سن لی کہ چاروں کتابیں جمع ہو گئیں اس آیت میں۔ تو میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ تو اس نے کہا یہ ہمارے نبی پہ اتری کتاب قرآن ہے، اور اس کی ایک آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہتا ہے، وہ بلندیوں پہ فائز ہونے والا ہے۔ فرمایا یہ چاروں کتابوں کا خلاصہ آیت اللہ۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اب یہ بنیاد اللہ نے بنا دی کہ یہ چار چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے، بنیاد بنا دی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَلَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑے زور سے کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ گھروں سے بھی نکل جائیں گے۔ فرمائیے قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری ہمیں خوب معلوم ہے، یقیناً اللہ خوب واقف ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ منافقین کے لیے یہ آیت نازل کی گئی کہ وہ لوگ جو صرف منہ زبانی باتیں کرتے ہیں اور صرف منہ زبانی ان کا دین ہے، منہ زبانی ہی ان کی ساری کوششیں ہیں، اور جب وقت آتا ہے اسلام پہ تو اس وقت کبھی بھی اسلام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنا زبانی جمع خرچ کرتے رہتے ہیں، جی ہم موقع تو ملے ہم جان قربان کر دیں گے، ہم موقع تو ملے ہم مال پیش کریں گے، ہم موقع تو ملے ہم جو کہے گا دین ہم کریں گے۔ لیکن اللہ فرما رہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافق لوگ، یہ صرف وقتی چند لمحے چند باتیں کر کے اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دو مجھے تمہاری قسموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عمل چاہیے، ہمیں ہماری طرف سے صرف اسی کے لیے برکت ہے جو عمل کرتا ہے۔ یہ باتوں کی کمائی ہمیں نہ دکھاؤ، یہ بار بار کہہ کہ ہمیں نہ سناؤ۔ اور یہ دیکھا گیا ہے عام طور پہ بھی، ظاہر ہے اتنا عرصہ تو ہمیں بھی ہو گیا کہ جو لوگ زبانی باتیں کرتے رہتے ہیں عملی میدان میں صفر ہوتے ہیں، اور جو لوگ عمل کرتے رہتے ہیں آپ ان کو زیادہ بولتے نہیں دیکھیں گے، وہ زیادہ بولیں گے نہیں، وہ کر کے دکھائیں گے کہ یہ جناب حاضر، جو کہیں گے حاضر۔ اور دوسرا شخص اپنی زبان سے ہی بس کام لیتا رہے گا اور وہ بار بار یہ جتاتا رہے گا حضرت آپ کے ساتھ ہی ہیں، حضرت ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ کے بڑے قریب ہیں، بہت ہم تو بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے، اور بس محبتوں کے لفظوں سے ہی اپنے آپ کو اور دوسروں کو بہلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ اس کی بات کر رہا ہے کہ ایسے بدبختوں کو بتا دو کہ ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ایسی قسمیں نہ اٹھاؤ کہ ہم جب چاہیں گے ہم گھروں سے بھی نکل آئیں گے، تم ایسا کرنے والے نہیں ہو، اللہ تمہیں خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ آگے فرمایا قل اے نبی فرما دیجئے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر اگر تم نے نہ مانا تو جان لو اللہ کے رسول کے ذمہ اتنا ہی ہے جتنا ان پر لازم کیا گیا ہے،
اور تمہارے ذمے پر ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور میرے رسول پہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ تمہیں کھل کے ساری باتیں پہنچا دے، اس کے سوا اس کی کوئی ذمہ داری بول دیجئے نہیں ہے۔ اس رسول کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ ہر وقت تمہارے لیے دعائیں کرتا رہے، ہر وقت تمہارے لیے وہ ہاتھ اٹھا کے بس اللہ سے کہتا ہی رہے، نہیں، وہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ تم تک کھل کے اپنی باتیں پہنچا دے۔ لہذا یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اس رسول کی کتنی اطاعت کے اندر ہو، تم اس رسول کے ساتھ کس قدر محبت کرتے ہو، کس طرح تمہارا ان کے ساتھ انداز ہے، تمہارا ان کے ساتھ جو زندگی گزارنے کا، ان کی محبت کے اندر ان کے معاملات کو سمجھنے کا جو انداز ہے وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، کس لیول تک چلتے ہو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ اور یہاں یہ بات کر کے اللہ نے اپنا دامن، رسول کا دامن بچا لیا ہے، اور اب حشر تک کے لیے یہ ذمہ داری میری اور آپ کی چھوڑ دی گئی ہے۔ ہمارے اوپر یہ لاگو کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تو اپنا کام کر گئے اور کر رہے ہیں، انہوں نے تو کرم کر دیا، فضل کر دیا، نماز دے دی، روزہ دے دیا، حج دے دیا، زکوٰۃ دے دی، قرآن دے دیا۔ اب اس کے آگے ذمہ داری تمہاری ہے، تم نے اس پہ عمل کرنا ہے، تم نے اس کے اوپر غور کرنا ہے، تم نے اس کو سمجھنا ہے، تم نے اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ دیکھیں جی، اللہ تو ہمارا کچھ ہمیں دیتا نہیں ہے، رسول نے ہمارے لیے کیا کیا، رسول ہمارے لیے کیا کر گئے، تو ایسے انداز تم جب بھی بناؤ گے تمہارے اپنے اوپر ہی آئیں گے، ہماری طرف سے اب کوئی تمہارے ساتھ ایسا انداز نہیں بنایا جائے گا۔ رسول نے تم تک جو پہنچانا تھا پہنچا دیا، واضح کر دیا گیا۔ اللہ، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ لہٰذا کتنا واضح ارشاد، اتنی کوئی لگی لپٹی نہیں چھوڑی گئی، کوئی روح رعایت نہیں کی گئی، سیدھی بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے روح کردانی کی تو جان لو اللہ کے رسول کے ذمہ اتنا ہے جو ان پر لازم کیا گیا، اور باقی ذمہ تمہارا ہے جو تم پر لازم کیا گیا، جو تم نے کرنا ہے وہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اب ایک بچہ ایگزامینیشن میں پیپر دے رہا ہے، ایگزامینیشن میں ہال میں جا ہے، وہ جا کے وہ ایگزام کر دے رہا ہے، اب کیا مطلب باپ آ کے لکھوائے اسے؟ اب کیا مطلب شیخ اور مرشد آ کے وہاں باہر کھڑا ہو کے دعائیں کرنا شروع کر دے؟ کیوں کرے دعائیں تمہاری؟ اب تم ایگزام کے اندر ہو، تمہارا امتحان ہو رہا ہے، شروع کرو، خود کرو، تم نے کرنا ہے، محنت تم نے کرنی، ہم نے تمہیں سکھایا، بتا دیا، تمہارے اوپر اتنا کرم تھوڑا ہے کہ تمہیں ہم نے قرآن کی جیسی دولت عطا کر دی، اپنا محبوب تمہارے ساتھ جوڑ دیا، اس سے بڑی کرم نوازی اور کیا ہو؟ اللہ۔ اور یہ لفظ جو بہت خوبصورت ہیں، میں اس پہ جتنا بھی کہوں، میرے نبی علیہ السلام کی شان کریمہ کو کتنا بلند کیا گیا۔ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کے نیچے رہو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر تم ان کے نیچے رہو گے نا تو ہدایت پاؤ، ان سے باہر نہ جاؤ، ان کے نیچے رہو، ان کی بات سنو، ان کی باتوں پہ غور کرو، ان کی باتوں پہ دھیان دو، ہدایت تمہیں تب ملے گی۔ اور اگر جہاں تم نے اپنی مرضی کی وہیں پہ تمہارے گردن پکڑ لی جائے گی، تمہاری مرضی تمہیں چھوڑنی ہے، تم نے انہی کی مرضی کو اختیار کرنا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا، اطاعت کہتے ہیں اپنی ہر مرضی کو چھوڑ دینا۔ اپنی مرضی بولو، چھوڑ دی جائے۔ نماز کا وقت ہے، نماز اپنی مرضی چھوڑ دو۔ اب قرآن کا وقت آ گیا، قرآن اب مرضی چھوڑ دو۔ درس قرآن کا وقت آ گیا، نکل جاؤ۔ باقی جو زندگی کے معاملات انہیں ترک کر دو، اس مرضی کو اختیار کرو جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے، تمہاری برکت اسی میں۔ اور جہاں جہاں لوگ اس کو چھوڑیں گے، اپنی مرضی کو اوپر لائیں گے، وہیں پہ ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، میرے نبی کی کتنی بلند شان کہ تمہیں ہدایت کا جو بھی سرچشمہ، جو بھی ہدایت کی بات ملنے والی ہے وہ ان کے نیچے رہ کے ہی ملنے والی۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میں رسول کے اوپر اور کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ صرف پہنچا دے، کھل کے بات بتا دے۔ تو آئیے آج ہمیں یہ بات سمجھنی ہے، انشاءاللہ کہہ دیجئے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، اس بات کو جاننا ہے کہ ہمارے ذمے یہ ساری چیزیں ڈال دی گئی ہیں، اور یہی ہم سب کے لیے نصاب ہے، یہ ہمارا سلیبس ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے۔ اب مزید کس سے کیا پوچھتے ہو؟
سارا کچھ تو تمہارے سامنے ہے، کھلی کتاب کی طرح، کوئی شاید چھپائی نہیں گئی، ہر چیز تمہارے سامنے ہے، پھر کیوں عمل نہیں ہوتا؟ پھر تمہاری وہ کمزوریاں ہیں، تمہاری وہ کمبختیاں ہیں، تمہاری وہ سستیاں ہیں، تمہاری غفلتیں ہیں جو تمہیں اس جگہ تک پہنچا رہی، ورنہ اللہ نے تو وعدہ کر لیا۔ آگے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ، اللہ ضرور انہیں خلیفہ بنا دے گا، مل کے کہو سبحان اللہ، فی الارض، زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اس سے پہلے لوگوں کو اس نے خلیفہ بنایا، ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور مستحکم کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے پسند فرمایا ان کے لیے، ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور ضرور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ 5 وعدے اللہ فرما رہا ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ بڑا دھیان رکھیے گا کیونکہ یہ وہ آیت ہے جس کے اندر ہماری زندگیوں کا بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے، اور ہم اگر اس بات کو آج سمجھ گئے تو قرآن کی ان آیات کا نور ہماری زندگی کے آخری دن تک ہمارے ساتھ ہوگا، اور بلکہ جب قبر میں اتریں گے تو بھی ان آیات کا نور ہمارے ساتھ ہوگا۔ ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے۔ کن سے وعدہ کرتا ہے بولیے ذرا سارے بولو، ایمان والے ہیں، ایمان والوں سے وعدہ ہے، کفر والوں سے نہیں ہے، کافروں سے خطاب نہیں ہے، یہاں قرآن صرف ایمان والوں سے بات کر رہا ہے۔ تو ہم ہیں نا، انشاءاللہ کہہ دیجئے نا، ہم ہیں نا، بولیے۔ تو یہ میرے اور آپ سے بات ہونے لگی ہے، تیار ہو جاؤ، تیار ہو، سنو، اللہ تم سے وعدہ کرنے لگا ہے، اے ایمان والو میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم میں سب سے پہلے وہ لوگ جو بڑے اچھے عمل کرتے ہیں، جن کے عمل بہت اچھے ہیں، ان کے اعمال بڑے پیارے ہیں، صالح اعمال ہیں، ان کی صبح بڑی پیاری ہوتی ہے، میں کہو سبحان اللہ، ان کی دوپہر بڑی پیاری ہوتی ہے، ان کی شام بڑی صالح ہوتی ہے، ان کی رات بڑی خوبصورت ہوتی ہے، صالح اعمال والے لوگ ہیں، ان کی طبیعت میں صلاح ہے، ان کی طبیعت میں اصلاح ہے، بدامنی نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں ہے، ان کی طبیعت کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، ان کی طبیعت کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کبھی غصے میں آ جائیں تو اس وقت جو ہے وہ ماں بہن ایک کرنا شروع کر دیں، نہیں، ایسا نہیں، وہ صالح لوگ ہیں، ان کی طبیعت میں اصلاح ہے۔ اللہ، اب یہ وعدہ ہو گیا، ایمان والوں کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں زمین میں خلافت عطا کروں، تمہیں ضرور خلیفہ بنائے گا زمین میں۔ کیا خوبصورت وعدہ ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے میں خلیفہ بنا دوں، اور اللہ کا خلیفہ، یہاں میں آپ سے مخاطب اس لیے یہ بات کر رہا ہوں بار بار، میرے بچے بیٹھے ہیں، معصوم بچے ہیں، چھوٹے ہیں، انہیں بھی شاید علم نہیں ہے کہ قرآن کیا چیز ہے، اور قرآن یہ پڑھتے تو رہتے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان کو سپر مین بنانے کے لیے اترا ہے، یہ بہت بڑی قوت پیدا کرتا ہے، اور یہ واضح کر رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ خوبی پیدا ہو گئی کہ تمہیں عمل صالح ملا اور تمہارا ایمان درست ہے، تو میرا وعدہ یہ ہے کہ تمہیں زمین میں خلافت دوں گا۔ اب سنیے خلیفہ کسے کہتے ہیں۔ آپ نے بزرگوں کی بارگاہ میں اگر حاضری دی ہے اور اللہ والوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے تو آپ سمجھیں گے خلیفہ کسے کہا جاتا ہے۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جس کو حضرت خلافت دے دیں اور کہیں کہ یہ میرا خلیفہ ہے، اور یہ فرما دیں کسی مجلس میں کہ یہ بچہ میرا خلیفہ ہے آج کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت اگر نہ بھی موجود ہوں تو یہ جہاں بیٹھے گا یہ حضرت کی ہی طرح بات کرے گا، یہ حضرت کی ہی طرح دعا کرے گا، یہ حضرت کی ہی کا ہی فیض لیے ہوئے ہے، یہ حضرت کی ہی ایک کاپی ہے، یہ حضرت کی ایک فوٹو سٹیٹ ہے، یہ حضرت کا ہی ایک انداز ہے، یہ حضرت کی ہی ایک لیکن نقش ہے، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ کہ اگر موجود ہے تو حضرت نہ بھی آئیں تو خلیفہ موجود ہے، دعا وہ کر دیں گے، درس وہ دے دیں گے،
فیض وہ بانٹ دیں گے، برکت وہ دے دیں گے اگر حضرت موجود نہیں. جس آقا دو جہاں کے چاروں خلفاء، مل کے کہو نا سبحان اللہ. حضور کے چاروں خلفاء عین حضور کی ہی شکل، عین حضور کے ہی اوصاف لیے ہوئے تھے. چاروں خلفاء کے اندر وہی برکتیں دی جو حضور کی اپنی جسمانی برکتیں، روحانی برکتیں، رحمانی برکتیں تھیں. اللہ نے چاروں خلفاء کو وہی دیا، اور آپ کے چاروں خلفاء نے اس کا حق ادا کر دیا. اور جو خلافت کے انداز اللہ نے آپ چاروں کو دیے اس کا کوئی جوڑ نہیں. لہذا کہا میں خلیفہ بناؤں گا انہیں. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بھی میں عرض کروں گا کہ ان چاروں نے کتنی بڑی برکت، کتنا بڑا کرم اللہ کی بارگاہ سے لے کے ہمیں دیا ہوا ہے. یہ چاروں خلفاء، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، 30 برس تک خلافت ہوگی، اور اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوگا. یہ حضور کی حدیث ہے، اور آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پوری ہوئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال خلیفہ رہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ 12 برس تک خلافت پہ متمکن رہے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ آپ نے 10 برس تک خلافت کے اوپر آپ کا وجود اور آپ کی برکتیں نظر آئیں. اور اس کے بعد 6 برس کی خلافت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہے. اور یوں ان چاروں کی ملا کر 30 برس کی خلافت مکمل ہوتی، جو حضور نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی. تو یہ چاروں خلفاء، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس عظیم سانحے سے اسلام کو بچایا، وہ فتنہ جو اتنا بڑا تھا کہ جس کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ یہ لوگ لوہے کا لباس پہن کے آئیں گے اور اتنے زیادہ ہوں گے کہ تمہیں ان پہ فتح حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گی. تو وہ لوہے کا لباس پہنے ہوئے 70,000 لوگ جو جھوٹے نبی کے پیچھے چلتے ہوئے آئے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خاتمہ کیا. جھوٹے نبیوں کا جو فتنہ اٹھا تھا، اس پہ اگر کوئی خاتمہ کرنے والا پیدا ہو سکتا تھا تو وہ حضرت ابوبکر کی ہی ذات کریمہ تھی. بہت بڑی خدمت کر کے گئے آپ، اور اللہ نے آپ سے جو کام لیا اس جیسا کوئی کام کوئی اور خلیفہ نہیں کر سکا، کہ وہ امت کو آپ نے جھوٹے نبیوں کے فتنے سے محفوظ کیا. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلافت پہ متمکن ہوئے تو آپ نے تو اسلام کی ایسی تابناکی کا دور شروع کیا، اور اسلام کا اتنا جھنڈا بلند کر دیا کہ 26 لاکھ مربع میل تک اسلام کی فوجوں کو پہنچا دیا. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر طرف اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاقوں کو اس طرح فتح کیا جس طرح دریا پانی جب بہاتا ہے تو پانی اس کا کوئی روک نہیں سکتا، ایسے ہی حضرت عمر کی فوجیں جدھر نکلتی تھیں انہیں کوئی روک نہیں سکتا تھا. ایسا روب، ایسا دبدبا کہ ملک شام کے بڑے بڑے سلاطین فارس کے ٹکڑے کر دیے، روم اور ایران کے بادشاہ آپ کے سامنے آ کے جھک گئے، اور جس طرف آپ کا رخ ہو جاتا ہوائیں آپ کا استقبال کرتی. کوئی دیوار ایسی نہ تھی جو عمر کو روک سکے. اور وہ 12 برس کی خلافت جو آپ نے دنیا اسلام پہ کی ہے، آج ہم پوری زمین پہ جو بڑے تمکنت سے چلتے ہیں مسلمان ملکوں میں، ان میں سے 80% علاقہ حضرت عمر نے فتح کیا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج مسلمان جن ملکوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جن ملکوں میں مسلمان اپنا کھانا پینا کر رہے ہیں، یہ سارے حضرت عمر کا صدقہ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلافت پہ آتے ہیں تو اللہ نے آپ کو ایسا موقع دیا ہے کہ کبھی آپ ان کی فتوحات کے اوپر غور کریں تو اکیلے عثمان غنی نے مل کر، حضرت ابوبکر حضرت عمر نے مل کر 26 لاکھ مربع میل کیا. جب آپ خلافت پہ آئے تو آپ نے اکیلے نے اس 26 لاکھ کے اندر 40 لاکھ مربع میل کا اضافہ کر دیا. بہت دور دور تک، سندھ تک آپ کی فوجیں آئی ہوئی ہیں، یہ پاکستان کے سندھ تک. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہاں تک اسلامی فوج پہنچ چکی تھی، اور روم اور ایران کے وہ آتش کدے کب کے بجھ چکے تھے. اور آپ نے جس طرح سے اسلام کو ایک نیا دور عطا کیا، اور جو آپ نے خدمت سر انجام دی،
اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ قرآن کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے. قرآن کی ایسی برکت تھی آپ کے پاس، قرآن کا اتنا شغف تھا. قرآن کو جمع کرنے والے آپ ہیں، جامع القرآن آپ کی ذات کریمہ، چھپوانے والے قرآن کو آپ ہیں، تقسیم کرنے والے آپ ہیں، پھیلانے والے پوری اسلامی دنیا میں آپ ہیں. قرآن کو اتنا پھیلایا کہ آپ کا لقب ہی جامع القرآن بن گیا. اللہ. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، اس میں بھی آپ نے بڑی فتوحات. تو یہ چاروں خلفاء نے مل کر اللہ کا یہ وعدہ کب سے پورا کر دیا ہوا ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ آیت ان چاروں کے لیے تو اتری ہی ہے کہ اگر تم صالح عمل کرو گے اور اگر تم ایمان کی قوت تمہارے اندر ہوگی تو ہم تمہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنا دیں گے. تو یہ آیت آج بھی موجود ہے، یہ اس دور میں تو تھی، آج بھی میں پڑھ رہا ہوں، کل بھی پڑھی جائے گی، یہ قیامت تک کے لیے یہ آیت موجود رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کو اسی آیت کے نیچے آ کر سمجھنا ہے کہ ہماری اس وقت جو زندگی، ہمارے جو اس وقت ملکوں کے حالات خراب ہیں، اس کے پیچھے وجہ صرف ایک ہے کہ نہ ہمارے عمل صالح رہے ہیں اور نہ ہمارے اندر ایمان کی طاقت رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ خلافت ہم سے چھین لی گئی. اور وہ وقت، وہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا کے اندر جس طرح سے اسلام رسوا ہو رہا ہے، جس طرح سے اسلام کی تکلیف ہے اور اسلام کے اوپر جو آج دور ابتلا ہے، آزمائش کا دور ہے، اس کی وجہ یہی ہے. تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے. تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. وہ آبا تھے تمہارے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا. تمہاری زندگی میں سوائے اپنے ناک سے آگے تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. دین کس نے سنبھالنا ہے، دین کس نے آباد کرنا ہے، کس نے زمین کو فتنوں سے پاک کرنا ہے، کس نے غلامی سے انسانوں کو چھڑوانا ہے، کس نے گناہوں سے کی دلدل سے مسلم امہ کو نکالنا ہے، تمہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے. تمہیں اپنے کارخانے کی، اپنی دکان کی، اپنی روٹی کی، اپنے بچوں کی فکر ہے. بس اسی کے اوپر تمہاری زندگی ختم ہو گئی ہے. تمہارا اس سے آگے تمہارا رخ ہی نہیں بنتا، تمہارا شوق ہی نہیں کوئی اس کے والے سے. اور جس طرح کا تم ہمارے پاس انداز لاؤ گے، ہم بھی تمہیں اسی چکر میں ڈالے رہیں گے. تم اپنے آپ کو ہمارے پاس لے کے آؤ کہ حضور مولا میں تجھ سے وہ قوت چاہتا ہوں جو دین اسلام کی بلندی کے لیے استعمال ہو. ہم اسی دن تمہاری تقدیر بدل دیں گے. تم چاہتے ہو مولا میرا گھر چل جائے تو ہم بھی اتنا ہی دیں گے. تم چاہتے ہو میری دکان چل جائے، ہم بھی اس سے زیادہ نہیں دیں گے. تم بھی چاہتے ہو میرے 2 بچے سیٹ ہو جائیں، ہم بھی سیٹ کر دیں گے انہیں. تم چاہتے ہو کہ میرے بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، ہم بھی کروا دیں گے تمہاری بچیوں کی شادیاں. اس سے آگے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. اس سے آگے نکلو، دیکھو تو صحیح امت کو کتنی ضرورت ہے، کہاں کہاں تک اسلام کو تمہاری طلب ہے، کہاں کہاں تم نکلتے ہی نہیں. تم سوچتے ہو کہ نہیں بس دنیا کر ہی رہی ہے نا، خود ہی ہو جائے گا. علامہ صاحب نے تقریر بہت اچھی کر دی تھی، وہ کر ہی رہے ہیں نا. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہر ایک سے سوال ہونا ہے. یہ مجھ سے ہونا ہے، یہ شاہ صاحب سے ہونا ہے، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے بلال ہونا ہے، اس سے عامر سے ہونا ہے. ہر ایک سے یہ سوال ہونا ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا. کوئی یہ کہے کہ مولا مجھے وقت ہی کوئی نہیں ملا، یہ فضول بات ہوگی. اللہ فرمائے گا کہ ہم نے ہر شے تمہیں دی ہوئی تھی، تم بجلی کے بلوں سے باہر نہیں آئے ساری زندگی. یہ قصور تمہارا ہے، تمہیں اپنے فیوچر کی پڑی ہوئی تھی. تم ذرا اس سے باہر تو نکلتے، ہم تیرا فیوچر بھی بنا دیتے، امت کا فیوچر بھی تمہارے ساتھ بنا دیتے. دیکھ نام کن کے زندہ ہیں، کن کے نام زندہ ہیں. ابھی میں نے روم ایران کی بات کی ہے اور ایران کے بادشاہوں کی بات کی ہے. میں نے ابھی بات کی ہے آپ کے سامنے مصر کے بادشاہوں کی. مجھے بتائیں کسی کا نام یاد ہو آپ کو؟ وہاں کتنے شہزادے شہزادیاں تھیں؟ کسی کا نام تاریخ میں کسی کا لکھا ہو؟ وہاں کتنے امراء تھے، ان کے کتنے وزیر تھے، کتنے کروڑ ارب پتی لوگ تھے، وہ کتنے خزانوں کے اور کتنے بڑے بڑے ہیرو جواہرات کے کتنے ان کے پاس جو ہے جن کو ناپا اور تولا نہیں جا سکتا تھا. اتنی دولت کے مالک. کسی کا نام یاد ہو تمہیں؟ کسی کا نام کتاب میں لکھا ہو؟ کیا اس چیز کے لیے دنیا کے کمانے آئے ہو؟ جس کا نام ہی کوئی نہیں اور جس کا نام زندہ ہے وہ عمر کا نام ہے، جس کا نام لوگ لیتے ہیں. عمر کا نام لیا جا رہا ہے، سعد بن ابی وقاص کا نام لیا جا رہا ہے، ابو عبیدہ ابن جراح کا نام لیا جا رہا ہے.
جو نکلے تھے، جس نے اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، کس کا نام زندہ ہے؟ آج یہ بظاہر جتنے ہمارے حکمران نظر آتے ہیں، کچھ سالوں میں، کچھ مہینوں میں، کچھ صدیوں میں کوئی نام بھی ان کا لے گیا زبانوں پہ تو یاد کیجئے گا، کوئی نام نہیں لیوا ہوگا۔ نام لیوا ان کا ہوتا ہے جو اس دائرے سے باہر نکل کے سوچتے ہیں زندگی کو۔ سنو میری یہ بات، اس دائرے سے باہر نکل کے سوچتے ہیں یار یہ بھی کوئی، چھوڑو یار یہ ہو جائے گا، اللہ رسول دے دیں گے۔ ہمیں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے میں خلیفہ بناؤں گا، اور جسے اللہ خلیفہ بناؤ کتنی طاقت عطا کرے گا اس۔ ایک شیخ کا خلیفہ کیا ہوتا ہے بتاؤ، ایک مرشد کا خلیفہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے بیٹا جدھر دعا کرو گے ہماری دعا کی طرح تیری بھی قبول ہو جائے گا، جدھر ہاتھ اٹھاؤ گے دعا تیرا دم اتنی تاثیر رکھے گا کہ جس طرح میں دم کرتا ہوں لوگوں کو شفا ہوتی ہے، تیرے دم سے بھی شفا ہو جائے گی۔ بتائیے کتنی طاقت دیتا ہے ایک عام شیخ اپنے خلیفے کو، اور اللہ فرما رہا ہے میں خلیفہ بناؤں گا تجھے اپنا، میں، میری طاقت تمہارے ساتھ، ہم تمہیں زمین میں خلافت دیں۔ تو چونکہ ہم ایک نا کنویں کے مینڈک کی طرح کی زندگی کے گزارنے والے لوگ ہیں، ہم ایک کنویں کے اندر زندہ رہتے ہیں، بس باہر دریا ہے، سمندر ہے، اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا، اور وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ ایک اور زندگی بھی ہے جو اس سے باہر نکل کے بھی گزاری جا سکتی، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے کر، قرآن کا پیغام پھیلا کر، لوگوں کو نیکی کا پیغام دے کر، اس نظام کا حصہ بن کے جہاں نیکیوں کی دعوت دی جا رہی ہے، جہاں لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس نظام کے اندر میں بھی چلا جاؤں اور وہاں جا کے اس دریا اور سمندر کا حصہ بن جاؤں جو اللہ رسول کا دریا اور سمندر ہے۔ لیکن خیر یہ باتیں کند ذہنوں کو نہ سنائی جا سکتی ہیں، نہ کند ذہنوں کو پڑھائی جا سکتی ہیں، نہ کند ذہن اس کو سمجھ سکتا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کہتا ہے جی مجھے آپ کیا بتا رہے ہیں، مجھے 2 + 2 = 4 بتائیں، بس مجھے 2 + 2 = 4 بتائیں اور مجھے فارغ کریں اور نماز پڑھائیں، اس سے آگے بات مجھے سمجھ نہیں آنی تو اسے نہیں آتی۔ لیکن یہ جو وعدہ اتنا بڑا کیا جا رہا ہے یہ اس کے لیے ہے جو واقعی اس بات کو سمجھے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، ہم تمہیں زمین میں خلافت عطا کریں، کتنا بڑا وعدہ۔ اور آگے ارشاد فرمایا جس طرح اس نے خلیفہ بنایا ان کو جو ان سے پہلے تھے، فرمایا کہ تمہارے سے پہلے بھی لوگ خلافت پہ آئے ہیں اور ان میں نے 4 کے نام لیے ہیں، ان کا ذکر اللہ نے اشارتاً اس آیت کے اندر کیا ہے۔ ان 4 کو دیکھو ہم نے خلیفہ انہیں بنایا، اور وہ کتنی بڑی برکت لے گئے، کتنا بڑا کرم لے گئے، اور فرمایا مستحکم کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو، تمہارا دین، تمہاری نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ میرے ذمے چھوڑ دو، تمہاری ہر شے ہم ٹھیک کر دیں گے، تمہاری نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی، روزہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، معاملات سارے ہم ٹھیک کریں گے، تم ہمارے لیے اس نیکی کی دعوت کو عام تو کرو، تمہارے لیے ذرا نکلو تو صحیح، ذرا بات تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح کہ ہم کس طرح سے حضور کی امت کو کام آ سکتے ہیں، تو ساتھ ہی تمہاری ہر شے میرے ذمے ہو جائے گی۔ مستحکم کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو۔ اور اگلی بات جو اس نے کتنی پیاری کر دی، حد کر دی، ضرور بدل دے گا ان کی حالت خوف کو امن کی حالت کے ساتھ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ تمہیں جس چیز کا ڈر ہے نا، مال کم ہو جائے گا، عزت کم ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، تمہیں جس چیز کا ڈر ہے میری کہیں جان نہ تلف ہو جائے، کہیں مجھے کوئی گولی نہ مار دے، کہیں مجھے کوئی، ہم یہ سارے ہی خوف تم سے اتار دیں گے، حالت خوف اتار کر ہم تمہیں امن کی حالت عطا کر دیں، ہم تمہیں امن دے دیں گے۔ کیا وعدہ ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ دیکھو نا ہم ساری زندگی اندیشوں کے اندر رہتے ہیں، اندیشے کل کی ہوئے گا، اگر میں دکان نہ کھولی تو کی ہوئے گا، بچے نہ پال سکے تو کیا ہوگا، یہ لیٹ ہو گیا فلاں کام تو کیا ہوگا، فلاں جگہ میں نہ جا سکا تو کیا ہوگا، ہم اندیشوں میں رہتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں، ہر وقت خوف۔ فرمایا نکلو اس سے، ہم تمہیں امن دیں گے، تمہاری حالت خوف کو بدل دیں گے۔ اس حالت خوف کو بدلنے کا ایک ہی رنگ ہے، تم بھی اس طرح کا انداز ہمارے پاس لاؤ، ہماری طرف سے امن ہی امن ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ آئے نا، سنو، مدینہ آئے اس سے پہلے مکہ میں کتنے سخت دن تھے، کتنی سخت تکلیف تھی، کتنے سخت آزمائش کے معاملات۔ جب مدینہ آئے تو یہاں آ کے بھی چین نہیں آیا، بدر ہوئی، وہ یہاں بھی پہنچ گئے، انہوں نے یہاں بھی آ کے حملے کر دیے،
بدر کا معرکہ لڑا گیا، پھر احد کا معرکہ لڑا گیا، اور ہر طرف سے یہودیوں نے بھی یلغار کی ہوئی ہے، مسلمان سخت خوف کے عالم میں۔ تو ایک دن ایک صحابی رسول، بلکہ اس وقت حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کو حکم تھا کہ تم میں سے کوئی بھی اسلحے کے بغیر نہ پھرے، ہر وقت کوئی تلوار، چاقو، خنجر اپنے پاس رکھے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کی یہی حالت ہوتی تھی۔ تو ایک دن ایک صحابی نے حضور سے پوچھ لیا کہ حضور کیا ہمیشہ ہم ایسے ہی رہیں گے؟ مکے میں بھی چین نہیں تھا، اب مدینے آئے ہیں تو یہاں بھی حالت وہی ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ہر وقت پریشانی ہے، ہر وقت حملے کا خوف ہے۔ حضور کیا ہر وقت یہ اندیشے ہی، ہم زندہ ایسے ہی رہیں گے ساری زندگی؟ تو اگر اسلام نے ارشاد فرمایا نہیں میرے صحابی، ایک وقت آئے گا کہ تم اتنے امن سے مسجد میں بیٹھے ہوگے اور آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوگے کہ دور دور تک کوئی بھی حالت جنگ کی بات نہیں ہوگی، دور دور تک کوئی جنگ کی بات نہیں کرے گا۔ ایک وقت آئے گا، اس وقت کا انتظار کرو، ابھی حالت خوف ہے، اللہ اسے امن میں بدل دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ حضور کے دور میں ہی یہ چیز شروع ہو گئی، اور بڑے بڑے سلاطین نے آ کر حضور کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے، اور نجاشی نے اسلام قبول کر لیا۔ بہت دور دور تک اسلام کا پیغام حضور کے دور میں ہی پھیلا، اور جب فتح مکہ ہوئی تو پورا عرب حضور کے قدموں میں آ کے جھک گیا۔ جن لوگوں سے ڈرا کرتے تھے صحابہ، وہ آ کے ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ حضور کے دور میں یہ کام شروع ہو گیا، لہذا حالت خوف کو حالت امن سے بدلنا۔ تو چونکہ ہم ایسی جو حالت ہے اس میں، جس میں آج ہم موجود ہیں اس وقت، خوف کی جو حالت ہے ہمارے اوپر، اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم اس دائرے سے باہر نہیں نکل رہے، اس دائرے سے باہر نکل کے نہیں سوچتے۔ جس کے اندر جو جتنی قوت ہے، وہ اس قوت کو اس وقت تک جب تک استعمال نہیں کرے گا دین کے لیے، وہ حالت خوف میں ہی رہے گا، اس کی حالت خوف ختم نہیں ہونی۔ وہ حالت خوف تب ختم ہوگی جب دین کے لیے کچھ کرنے کی سوچے گا، خود بیٹھے گا، اکیلا بیٹھے گا اور سوچے گا کہ میری ذات سے دین کو کیا فائدہ، گھر کو ہو سکتا ہے، دکان کو ہو سکتا ہے، چھوڑو، دین کو کیا فائدہ میری ذات سے ہو سکتا ہے۔ یہ کس دن سوچو گے، اس دن تمہاری خوف کی حالت امن سے بدل دی جائے گی۔ کیا فائدہ دو گے دین کو؟ میرے بچے ہیں، میں ان میں سے ایک کو ہر صورت عالم دین بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو کہو، ایک پلاننگ بناؤ کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بچے ہیں، ان میں سے ایک تو حضور کے نام، دین کے نام۔ یہ میری بیٹی ہے، اس کو عالمہ بناؤں، یا میرا ایک بیٹا ہے، اس کو عالم بناؤں۔ یہ ایک بات، یعنی آپ نے دین میں اپنا کو کنٹریبیوشن دیا، بولو دیا جی، اور ایسا دیا جو قابل ذکر ہو۔ یہ مسجد میں 10 روپے دینا یہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا، اس کو کوئی نہ سمجھے۔ ہاں کہتے ہیں جی میری قوت ہی اتنی سی، بھئی یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی قابل ذکر بات کیجئے جو آپ اللہ کی بارگاہ میں کہہ بھی سکیں۔ آپ اپنے گھر پہ لاکھوں لگائے، کروڑوں لگائے، اپنی شادیوں بچوں پہ لگائے، مسجد کے لیے 10 لگائے، تو وہ کیا قابل ذکر ہے؟ ان کو اب ذکر کے قابل نہ سمجھیں، وہ بات کریں جو کل میں کسی جگہ بیان بھی کر سکیں۔ یہ 10 روپے بتا سکتے ہو 10 بندوں کے اندر بیٹھ کے؟ نہیں بتا سکتے ہو۔ وہاں کیسے بتاؤ گے جی میں 10 روپے دے کے آیا تھا؟ کوئی مذاق نہ کر یار۔ تو اللہ کے سامنے کیسے بتاؤ گے 10 روپے دیے مسجد میں؟ یہ کوئی دین کی خدمت اس طرح نہ سمجھے۔ دین کی خدمت وہ ہے جو قابل ذکر ہوتی ہے، جو 10 بندوں میں آپ بتائیں جی اللہ کا شکر ہے میرے 2 بیٹے عالم دین بنے ہوئے، یہ قابل ذکر بات ہوئی نا۔ آپ نے کوئی بات کی کسی کا، 10 بندوں میں بات کی، آپ کو سنا گیا، اچھا یار واقعی کام کیا جی بندے نے۔ تو جب تک یہ نہیں آپ کر رہے، آپ کے پاس کوئی قابل ذکر بات ہی نہیں ہے کرنے کو، تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ دین کی خدمت کیسے؟ اچھا پھر ایک یہ دیکھ لیں کہ میرا گھر ہے، تو چلو میرے گھر میں کوئی ایسا انتظام ہو کہ چلو ماہانہ، ہفتہ وار یا مہینے بعد، 6 ماہ بعد میں اپنے گھر میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ایک مجلس کروں، کہ میرے گھر کا ذریعہ بن جائے، میرے گھر کا ایک وقت، میرے گھر کی زمین استعمال ہو، اور لوگ کہیں یار یہاں بڑے عرصے سے اللہ کے قرآن کا درس ہوتا ہے، یا کئی سال ہو گئے جی، یہ شیخ صاحب ہیں جی 10 سالوں سے ان کے گھر درس قرآن ہو رہا ہے، تو قابل ذکر ہوئی نا، بولو نا۔ یہ جو آپ نے سال بعد میلاد کرا دیا نا، یہ قابل ذکر نہیں ہے، یہ اور چیز ہے۔ یہ چلو ٹھیک ہے، ایک محبت کا اظہار آپ نے کر دیا، لیکن یہ کوئی ذکر والی بات سال بعد کرایا جائے؟
ترتیب ہوتی ہے نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، ایک ترتیب ہوتی ہے جس پہ ذکر بنتا ہے. اچھا اس بندے نے یار بڑا کتنے سالوں سے یہ کام کر رہا ہے، تو یہ مزہ آیا، دین میں کنٹریبیوشن گیا، دین کے اندر کوئی حصہ گیا. ذرا انشاءاللہ تو کہہ دو یار. اس میں سے کوئی ایک بھی چیز آپ کی اپنی عبادت ریاضت شمار نہیں ہوگی. آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ 25 سالوں سے پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی عبادت ہے. حضور کے دین کو کیا فائدہ دے رہے ہیں آپ اس پہ آئے نا. آپ حضور کے دین کے لیے آپ کی تہجد کیسے فائدہ مند ہے؟ کوئی مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے تہجد کا عادی بنایا. مل کے کہو سبحان اللہ. آپ کی تہجد تو ہے نا 25 سالوں کی، آپ کی اس تہجد نے کتنے لوگوں کو تہجد تک پہنچایا. یہ قابل ذکر اور یہ کنٹریبیوشن ہوگی، اور اس پہ خلافت کا وعدہ ہے. اس کے اوپر خلافت آئے گی، اس کے اوپر حالت خوف بدل دی جائے گی امن کے ساتھ. کبھی اس پہ بھی آئیں، غور تو کریں کہ میرے پاس ایک وقت ہے، مجھے 40 سال دیے گئے، 60 سال دیے گئے، 70 سال دیے گئے، اور دوبارہ پھیرا کبھی نہیں لگنا. کیا لگنا ہے؟ سارے بولو نا. دوبارہ پھیرا لگنا ہے، میرا خیال نہیں لگنا. دوبارہ پھیرا ایک ہی پھیرا ہے. اس ایک پھیرے میں میں نے کیا دیا؟ میں کیسے اتنی بڑی آیت، میں تمہیں پسند کر لوں گا، تمہیں خلیفہ بنا لوں گا، تمہارے لیے میں تمہارے دین کو بدل دوں گا، تمہارے خوف کو بدل دوں. اتنے بڑے وعدے، کتنا بڑا وعدہ کیا. تو کیا مذاق ہے یہ آیات؟ استغفر اللہ. یہ آیتیں کیا مذاق؟ یا اللہ ایک دلگیری کے لیے باتیں کر رہا ہے، چلو ذرا خوش ہو جو سارے؟ نہیں، یہ بڑی سیریس بات ہو رہی، سنجیدگی کے ساتھ سننے والی بات، اور قرآن کی آیت ہے. سنجیدگی کے ساتھ لینا پڑے گا کہ میرا کنٹریبیوشن کیا ہے. چلو یہاں جو بیٹھتے ہیں، جو یہاں ممبر و محراب کے وارث ہیں، وہ تو ایک اور چیز ہے، وہ تو اور معاملہ ہے. یہ سب تو نہیں بیٹھ سکتے، بولیے نا ذرا سارے بھی. یہ سارے تو نہیں نا بیٹھ سکتے. آپ سب کہیں کہ جی مجھے بھی ممبر و محراب مل جائے اور میں بھی اس طرح بیٹھ کے تو دین کا ایک دعوت کا معاملہ کروں، یہ تو سب کے لیے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ایک زاویہ نہیں ہے. حضور کی دین کو پھیلانے کے کروڑوں زاویے، کروڑوں راستے ہیں جن سے آپ دین میں کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. کوئی راستہ اختیار کیجئے، سوچ لیجئے جو آپ کے اس ماحول کے اندر آتا ہے اسے اختیار کر لیجئے، اور اس کو پھر ایک اتنا اس کو جنون کی حد تک اختیار کریں کہ وہ قابل ذکر بن جائے. کسی جگہ بات کرنے کے آپ قابل ہو جائیں، یار یہ میرا کام ہے بھائی. ایک بندہ ہے، وہ نعت خوانی کرتا ہے. اب اگر 40-50 سال ہو گئے، گزر گئے، کہیں بیٹھے ہوئے بات ہو نا، تو اس کا ذکر جب آئے تو لوگ کہیں یار 40 سال سے نعتیں پڑھ رہا ہے. تو بولو یہ گیا نا دین میں حصہ. بولو قابل ذکر بات، 40 برس ہو گئے نعت خوانی میں، مزہ آ گیا. یہ ہے حضور کے دین کی تبلیغ، یہ ہے حضور کے دین کی بات. اور مال خرچ کر رہے ہیں، اتنا خرچ کر رہے ہیں کہ لوگ کی زبانوں پہ آ گیا کہ یار اس بندے نے کمال کر دیا. جب بھی دیکھا ہے لاکھوں خرچ کرتا ہے اپنے دین کے لیے، رب کے دین پہ لگاتا ہے. ہم نے تو کئی سالوں سے دیکھا ہے، وہ تو بندہ کمال کر رہا ہے یار. یہ ہے اصل دین کا، کہ تمہارا ذکر ہو کسی جگہ. جس طرح حضور نے اللہ کی بارگاہ نے جب قرآن میں ذکر کیا خلافت کا، تو ساتھ ہی ان کا ذکر بھی کیا جس نے ان کو پہلے خلیفہ بنایا ہوا تھا. ہاں ذکر بھی کیا ان کا، وہ خلافت والوں کا ذکر بھی کیا. یہ نہیں صرف کہہ دیا خلیفہ کا، ہم نے بنائے بھی ہوئے تھے، اور ان کے اندر چاروں کا نام پیچھے چھپا لیا. کہا یہ تم خود اب لوگ تم زیادہ مزہ آئے گا مجھے، میں لکھ دوں گا تو سب کو ہی پڑھنا پڑ جائے گا. تم خود جب بولو گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی، سننے والوں کو بھی مزہ آ جائے گا. چھپا دیا، کہا تجھ سے پہلے بھی خلیفہ ہم نے بنائے. تو انشاءاللہ کہہ دو ذرا، اللہ انشاءاللہ تو کہو ذرا. کوئی اس طرح کے زاویے کو ذرا زندگی سے نا اس دائرے سے باہر نکلو اور دیکھو زندگی بہت بڑی ہے. زندگی بہت بڑی ہے. جس نے اتنا کچھ سمجھ لیا کہ زندگی بس اسی روٹی پانی کا ہی نام ہے، وہ فضول آدمی ہے. پھر کافر میں اور مجھ میں آپ میں کوئی فرق نہیں رہا. وہ بھی یہی سوچتا ہے، وہ کہتا ہے بس ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور موج کرو، یہی زندگی ہے. وہ کہتا ہے نہیں ہم اسی پہ رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، زندگی یہ نہیں ہے، زندگی اس سے باہر نکل کر گزرنے کا نام. ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری یہ تو ایک چھوٹا سا زندگی کا حصہ ہے. ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا. یہی کام برندے بھی کر رہے ہیں، یہ جانور بھی کر رہے ہیں، گائے بھینس اور ایک کتا بھی یہی کام کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے بس، اور کچھ نہیں کرتا.
ہم انسانوں کو اللہ نے کسی اور مقصد کے لیے بنایا ہو، ہمیں اس سے آگے نکلنا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کی آیت کے مستحق بنا دے، آمین تو کہہ دو ذرا۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، وعدہ اللہ کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال خود ہی شاعری کیا کرتے تھے، نہیں، شاعری نہیں کرتے تھے، قرآن لکھا کرتے تھے۔ یہ قرآن لکھا ہوا ہے آپ نے، یہ دیکھیے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، یہ بھی وہی ہے۔ کوئی قابل تو ہو تو ہم خلیفہ بنا دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تم میں تو حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ کیا کریں، کنوں حال سنائیے دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملتا۔ کیا کریں، کس کو جا کے بتائیں کہ امت کا حال کیا ہو گیا؟ یہ بیچارے اپنی روٹی پانی سے مجبور لوگ، یہ بیچارے پریشان حال لوگ، یہ بیچارے بس اسی طرح زندگی گزار کے جانے والے، جن کو کوئی قابل ذکر وقت نہ ملا، کوئی قابل ذکر کام کرنے کا موقع نہ ملا، اور پھر ساری زندگی بھی ضائع کر کے مر کھپ کے قبر میں دفن ہو گئے، بس اس کے بعد دوبارہ واپسی بھی نہیں ہے۔ تو بتاؤ اس سے بڑا کیا لاس ہوگا؟ اور اس امت کے والی کا حال کیا ہوگا جب وہ امت کا یہ حال دیکھتا ہوگا، جن کو میں نے اتنا کرم دیا، اتنا فضل دیا، جس کو اتنے بڑے بڑے اعزاز دے کے میں آیا تھا، دیکھو میرے امت کا حال کیا کر دیا۔ تو آؤ آج دوبارہ سے وعدہ کرو، انشاءاللہ تو کہو، اس طرح سوچنے کا انداز بناؤ، اپنی زندگی کو ایسے آج سے بنا لو، اور دیکھ لو کہ 10 سال بعد تمہاری زندگی میں کیا ہوگا، 10 سال بعد تمہاری لائف میں کیا بڑی اچیومنٹ ہوگی، جس کو دین کے لیے تم نے کرنا ہے۔ دین کے لیے، اس لفظ دین کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے۔ اپنی کوٹھی کار آپ بنا لیں، ضرور بنائیں، آپ اپنے کارخانے دکانیں بنائیں، آپ بناتے جائیں، بچوں کی شادیاں بھی کروا کے بچے ان کو وہ دادا پوتا سب بن جائیں، آپ چھوڑ دیں۔ دین کے لیے کیا کیا، وہ لفظ ذرا بریکٹ میں لگائیں، دین، اور پھر اس کو سوچ کے اس کو لکھیں کسی جگہ، تاکہ کل جب حشر میں حضور کے سامنے آئے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ مولا کل حشر کے دن حضور کے سامنے جب آؤں تو ان کے سامنے میرا حساب نہ لینا، کہ انہوں نے جب مجھے پوچھ لیا نا میرے لیے کیا کر کے آئے ہو، کیا جواب دوں گا؟ کر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر میرا حساب لینا بڑا ہی ضروری ہو گیا تو حضور کے سامنے نہ لیجئے گا، ان کی نگاہوں سے ذرا پیچھے کر کے میرا حساب۔ کیسے حساب دیں گے انہیں؟ اللہ کو حساب تو بعد کی بات ہے، پہلے اپنے والی کو حساب دینا ہوتا ہے۔ اللہ تو اپنا حساب علیحدہ لے گا نا، حضور کا حساب علیحدہ ہوگا۔ جنہوں نے قرآن دیا، جنہوں نے ہمیں نماز دی، جنہوں نے روزہ دیا، جنہوں نے زکوٰۃ دی، جنہوں نے تمہیں اپنا نام دے دیا، محمد علی لکھ کے نام، علی صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں، محمد لگا ہوا ہے ساتھ، محمد اویس صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں، اویس کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے۔ بھائی وہ محمد جن سے اپنا نام تمہیں دیا ہوا ہے، وہ حساب نہیں لے گا اپنے نام کا؟ میرا نام استعمال کیا تم نے، یہاں تو لوگ 2 منٹ کے لیے بائک دے دے تو اس کا حساب لیتے ہیں، پیٹرول ڈلوایا کہ نہیں آپ نے؟ آپ میری موٹر سائیکل لے کے گئے تھے، آپ نے میری گاڑی کا اشارہ کیوں توڑ دیا، ادھر حساب دیں۔ تو جس نبی نے اپنا نام تمہیں دے دیا، اپنی ساری عزتیں تمہارے نام کر دی، وہ کیا حساب نہیں لے گا؟ نہیں جی وہ تو بڑے رحمت للعالمین، میں موج کروں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر وقت کی ایک خاص فکر کی بات ہے، ہر وقت فکر، میری ذات سے حضور کی امت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آؤ اللہ توفیق دے دے، آؤ اللہ اس آیت کی، میں نے کوشش تو بہت کی ہے لیکن میری اوقات نہیں قرآن کی گہرائی تک پہنچ سکوں۔ قرآن کا نور جتنی بلندیوں تک پہنچتا ہے، جتنے اعلیٰ عرفہ بلندیاں قرآن دیتا ہے، ہمارے لفظ وہاں تک نہیں جا سکتے۔ آؤ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ آگے فرمایا وہ میری عبادت کرتے ہیں، کسی کو میرا شریک نہیں کرتے، جس نے ناشکری کی تو اس کے بعد وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور فرمایا صحیح نماز ادا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے ادا فرما۔